نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انگریزی ڈاکٹر کا ہم نے سلسلہ وار رد شروع کر رکھا ہے، جس کی پہلی قسط ہم پیش کر چکے ہیں اور اس سلسلہ کی آج دوسری قسط پیش کی جائے گی۔ اور آج جس موضوع پر ہم نے کلام کرنا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق کی ایک پوسٹ ہے جو اس نے آج اپنے آفیشیل چینل پر لگائی ہے۔ اس پوسٹ کے اوپر اس نے لکھ رکھا تھا، باقی ہم کچھ نہیں جانتے، بس یزید کو نہیں مانتے۔ شاید زندگی میں ان جلالیوں نے پہلی مرتبہ سچ بولا ہو۔ ہم تو کب سے کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جن مسائل کے سلسلہ میں آج ہمارے ساتھ ان کی بحث چل رہی ہے، ان مسائل کے سلسلہ میں بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ ان کے پاس ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ تو جب علم نہیں ہے تو علم والوں سے ٹانگیں نہیں اڑانی چاہیے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے، جس طرح تم نے اقرار کیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، واقعتاً تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ بالخصوص ان مسائل کے سلسلہ میں تم تو کیا، تمہارے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ آگے چل کر میں انشاءاللہ الرحمن جب ان مسائل کے سلسلہ میں کلام کروں گا تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہی تم ان مسائل سے، تم کیا تمہارے ڈاکٹر صاحب بھی ناشنا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، آپ خود بھی اقرار کر رہے ہیں اور یہ دنیا جانتی ہے کہ ان مسائل کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، تو جب علم نہیں ہے تو علم والوں سے پنگے نہیں لینے چاہیے۔ آگے انہوں نے لکھا کہ ہم یزید کو نہیں مانتے۔ سیف رضا کی پہلی وار سے یہ جلالی ایسے واس باختہ ہو گئے، یہ خاص ایک اصطلاح ہے، جلالی اصطلاح، ایسے واس باختہ ہو گئے کہ پہلی درب لگائی ہے ابھی تک میں نے ان کو کھولا نہیں ہے، یہ چیخنے چلانے لگ گئے ہیں جی ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ جب ہم پڑھتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، حفظ پڑھتے تھے، جب کوئی طالب علم شرارت کرتا تھا نا، یا آپس میں لڑائی ہو جاتی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا، استاد صاحب سب کو کان پکڑا دیتے۔ اب جس کی غلطی ہوتی تھی نا وہ پہلے سے شور ڈالنا شروع کر دیتا تھا، استاد جی میری غلطی نہیں ہے، استاد جی میری غلطی نہیں تھی، استاد جی میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ تو سب کو پتا چل جاتا تھا کہ اس کی شرارت ضرور ہے۔ یہی حال جلالیوں کا ہے کہ ابھی تک میں نے نشتر پھیرا ہی نہیں ہے، ابھی تک تو میں نے آغاز کیا ہے، ابھی تک میں نے نہیں بتایا۔ انشاءاللہ الرحمن جب میں یہ سلسلہ وار گفتگو آگے چلاؤں گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون یزید کو مانتا ہے، یزیدیت کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ ابھی تک میں نے کلام شروع کیا ہے لیکن یہ پہلے سے چیخنے لگ گئے، نہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ جی انشاءاللہ الرحمن پتہ چل جائے گا مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ شور نہ ڈالو، شور سے تو پہلے سے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ مانتے ہیں، لہذا شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ہی آپ کا راز نہ کھل جائے، مجھے کچھ بولنے دو۔ کہتے ہیں جی ہم یزید کو نہیں مانتے۔ واس باختہ صاحب، آپ پر الزام یہ نہیں تھا کہ آپ یزید کو مانتے ہیں۔ پہلی قسط کے اندر جو کلام میں نے کیا اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہود کو مانتے ہیں اور یہود کی مانتے ہیں۔ اس لفظ کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ ذہن نشین کر لیں کہ آپ پر الزام جو ہم نے دیا ہے وہ یہ نہیں کہ آپ یزید کو مانتے ہیں، آپ پر یزیدی ہونے کا الزام ہم نے نہیں دیا، یہودی ہونے کا الزام دیا ہے۔
آپ یہود کی مانتے ہیں اور یہود کو مانتے ہیں. الزام آپ پر یہ ہے. اور انشاءاللہ الرحمن آگے چل کر میں آپ کی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ آپ نے یہود کو مانا اور یہود کی مانی. آپ پر الزام یہ تھا کہ آپ یہود کو مانتے ہیں اور یہود کی مانتے ہیں. الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اور آپ کی کتابوں سے ثابت ہے. آپ یہود کو مانتے ہیں اور یہود کی مانتے ہیں. یزید کا الزام آپ پر نہیں تھا. آپ نے اگر صفائی دینی تھی تو آپ یہ کہتے، ببانگے دہل کہتے، نعرہ لگاتے اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہم یہود کی بھی نہیں مانتے اور یہود کو بھی نہیں مانتے. آپ نے تو یہ کہنا تھا. یزید کو کون مانتا ہے؟ یزید کو تو ہم بھی نہیں مانتے. آپ پر جو الزام ہے وہ یہود کا ہے. رہ گئی یزیدیت جس کو آپ عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ یزید گانے سنتا تھا، یزید فلمیں دوسرا کرتا تھا، رنڈیاں نچا کر دیکھتا تھا، یہ یزیدیت ہے. تو یہ یزیدیت تو ہر کسی کے پاس موجود ہے. ہر کوئی گانے سن رہا ہے، ہر کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. رنڈیاں نچا کر اگر وہ دیکھتا تھا، ہر کوئی موبائلوں کے اندر دیکھ رہا ہے. لیکن یہ یزیدیت عملی طور پر، جس کو تم یزیدیت کہتے ہو، یہ عملی طور پر عوام کے اندر تو موجود ہے. لیکن تمہارے پاس کی یزیدیت کیسے ہے؟ باقی اگر عملی طور پر کرتے لیکن وہ محض عملی طور پر کرتے ہیں، اس کو ترقی نہیں کہتے، اس کو تعلیم نہیں کہتے. اور تم جلالیوں نے تو اس کو ترقی کہہ رکھا ہے. تم جلالیوں نے تو اس کو تعلیم بنا رکھا ہے. ابھی آپ کی نصاب کی کتاب سے دکھاتا ہوں کہ آپ نے ان فلمیں، ڈراموں اور گانوں کو باقاعدہ ان کا سبق پڑھا رکھا ہے. یہ وہی کتاب ہے آپ کی، مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس. سائنس کے فضائل بیان کرتے ہوئے آگے نتیجہ تو یہ نکالا کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری زندگی نبیوں کی زندگی سے بہتر ہو گئی، علیہ باللہ. لیکن پیچھے سائنس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ سائنس نے ہمیں دیا کیا ہے، یہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 110 ہے، تفریح اور دلچسپی کا سامان. یہ عنوان باندھا ہے انہوں نے. نیچے لکھتے ہیں تفریح اور دلچسپی کے لیے تقریباً ہر گھر میں ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن موجود ہے، جن کے ذریعے آدمی گھر بیٹھا تفریح اور دلچسپی کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. باقی تو کرتے ہیں نا، باقی تو گانے سنتے ہیں، باقی تو یہ فساق قسم کے لوگ، عملی فاسق، یہ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، لیکن کسی نے اس کو ترقی نہیں کہا، کسی نے اپنی تعلیم میں نہیں شامل کیا. لیکن جلالیوں نے اس کو اپنی تعلیم میں شامل کر رکھا ہے. کہتے ہیں جی سائنس نے بہت کچھ دیا، پہلے ریڈیو ہوتا تھا لیکن اب ٹیلی ویژن آ گئی ہے، گھر بیٹھے بندہ مزے اڑا سکتا ہے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ اب تو وی سی آر کے ذریعے اپنی مرضی سے ٹیلی ویژن پر فلمیں اور دوسرے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں. اب کہتے ہیں سائنس نے بہت بڑا کرم کر دیا ہے ہم پر، اب تو گھر بیٹھ کر ہم فلمیں دیکھ سکتے ہیں. یہ یزیدیت ہے ڈاکٹر صاحب، یہ یزیدیت ہے جو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے. تم تو کسی کو الزام دیتے تھے نا فلانا یزیدی ہے، فلانا یزیدیت. بتاؤ یہ یزیدیت کس کے گھر میں ہے؟ گانے سننا، فلمیں، ڈرامے، فقط یہ عمل نہیں بلکہ باقاعدہ اس کو اپنے تعلیم کے اندر شامل کر رکھا ہے. اور کہتے ہو یہ ترقی ہے جی، سائنس نے بڑی نوازش کی ہے، ہمیں ٹی وی دے دی ہے، ٹیلی ویژن ہمارے پاس آ گئی ہے، اب تو ہم گھر بیٹھے اپنے ادارہ صراط مستقیم کے اندر بیٹھ کر فلمیں دیکھیں گے، مزے اڑائیں گے. بہت بڑا کرم کر دیا ہے سائنس نے. یہ یزیدیت ہے جو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے.
لیکن یہ یزیدیت بھی تمہارے گھر میں جو آئی وہ یزید کو ماننے کی بنا پر نہیں آئی ہے، وہ یہود کو ماننے کی بنا پر آئی ہے۔ یہود نے تم سے سب کچھ کرایا، یہود نے تم سے سب کچھ بنوایا، یہ جتنی بھی چیزیں تمہارے اندر آئی ہیں یہود کو ماننے کی بنا پر آئی ہے اور یہود کی ماننے کی بنا پر آئی ہے۔ مگر نہ یہ کیسے متوقع ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہر وقت سر پہ امامہ بھی رکھے اور داڑھی بھی رکھے اور دوسرا کہے کہ جی بہت اچھا ہو گیا ہے، اب ٹیلی ویژن آ گئی ہے، اب ہم گھر میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر فلمیں دیکھا کریں گے۔ یہ محض یہود کی ماننے کی بنا پر ہے اور یہود کو ماننے کی بنا پر ہے۔ یزیدیت تمہارے گھر کے اندر عملی طور پر موجود ہے، یہ میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، اس طرح کے بے شمار حوالہ جات میں پیش کروں گا کہ یزیدیت تمہارے گھر میں ہے۔ تم تو کہتے ہو نا فلانا یزیدی فلانا یزیدی، بتاؤ اس کے اندر کیا یزیدیت تم نے دیکھی ہے؟ فقط یہ کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کا مسلک اپنایا ہے، کیا اس مسلک کی بنا پر امام احمد بن حنبل کو، امام ذہبی کو اور دیگر اکابرین کو یزیدی کہو گے؟ وہ یزیدیت نہیں ہے، یزیدیت یہ ہے تم خود کہتے ہو یزید کے اندر یہ جرم تھا یہ جرم تھا، اس کے اندر تو محض عملی طور پہ جرم تھا لیکن تم نے اس جرم کو ترقی کہہ رکھا ہے، لہذا تم تو یزید سے بھی آگے چلے گئے بقول تمہارے جو کہتے ہو یزید کے اندر یہ جرم تھا، تم تو اس جرم میں اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ لہذا یزیدی لقب بنتا ہے اگر تو وہ جلالیوں کا بنتا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اس طرح کے بے شمار اور ثبوت پیش کروں گا۔ لہذا تم یزیدی ہو لیکن یہ لقب تمہارا چھوٹا ہے، اصل میں تم یہودی ہو۔ تم نے یہود کو مانا اور یہود کی مانی۔ یہ یہود کو ماننے اور یہود کی ماننے کا نتیجہ ہے کہ سائنس کے ذریعے تم نے کہا کہ ہماری زندگی نبیوں کی زندگی سے بہتر ہو گئی ہے، الیاذ باللہ۔ یہ حوالہ ابھی تمہارے اوپر قرض ہے لیکن ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ تم نے یہود کی مان کر یہاں تک کہہ دیا کہ دین ایک اختیاری چیز ہے۔ ہم نے تم پر فقط الزام نہیں دیا کہ تم یہودی ہو، یہود کی مانی ہے تم نے اور یہود کو مانا ہے، یہ محض الزام نہیں ہے، دلائل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں۔ تم نے کہا کہ دین ایک اختیاری چیز ہے، شریعت ایک اختیاری چیز ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جی میں ثبوت پیش کر رہا ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں، تمہاری اوقات کے مطابق اور 11ویں والے پیر کی نسبت سے 11,000 روپیہ نقد انعام پیش کروں گا اگر اس حوالے کو بھی غلط ثابت کروں۔ مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 49۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالہ سے تم نے کلام کیا اور لکھا، اسلامی اصولوں اور تعلیمات کے نفاذ اور نشر و اشاعت میں حکومت کی رہنمائی کے لیے اسلامی نظریے کی کونسل قائم کی گئی ہے۔ اس کے ممبران اور چیئرمین کا تقرر صدر مملکت کرتا ہے۔ یہ کونسل وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ایسے اقدامات کی سفارش کرتی ہے جن کے ذریعے مسلمانوں کے لیے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگیاں گزارنے میں مدد ملے۔ اسلامی نظریے کی کونسل یہ رائے بھی دیتی ہے کہ کوئی مجوزہ قانون یا اس کا کوئی حصہ اسلام کے احکامات کے منافی تو نہیں۔ رائج الوقت قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کرنے کے لیے یہ کونسل حکومت کو اپنی رائے دے سکتی ہے، یہ رائے دے سکتی ہے، لیکن آگے لکھتے ہو اگرچہ حکومت پر لازم نہیں کہ وہ اس ادارے کی ہر رائے کو قبول کرے۔ اسلامی نظریات کی جو کونسل یہ بنائی گئی ہے جس کے اندر مفتی بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اور اس طرح کے جو مفتی بیٹھتے ہیں، یہ فقط حکومت کو رائے دے سکتے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، اسلام یہ ہے، لیکن تمہاری نصاب کی اس کتاب میں لکھا ہے کہ حکومت پر اسلام کو ماننا لازم ہے۔
نہیں. یہ کیوں تم نے کہا؟ اس بنا پر کہ یہود کو تم نے مانا ہے اور یہود کی مانی ہے. اب یہ یہودی کی بولی بول رہے ہو. اسلام اختیاری مذہب نہیں ہے، کوئی چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ قبول کرے. اسلام کو ماننا لازم ہے اور ضروری ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں جی حکومت پر ماننا لازم نہیں ہے. تم نے یہود کو مانا، یہودی کی مانی. جو ہم نے تمہارے سلسلہ میں کہا تھا وہ یہ کہا تھا اگر جرت ہے تو یہ کر دکھلاؤ اور کہو کہ ہم یہود کو نہیں مانتے اور یہودی کی نہیں مانتے. ہم تمہاری کتابوں سے ایک نہیں دو نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں حوالہ جات پیش کریں گے کہ تم نے یہودی کو مانا اور یہودی کی مانی. ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہ ہے تمہارے دادا استاد کی کتاب دینی تعلیم علماء دین کی نظر میں. جس وقت تنظیم المدارس یہ بنا رہے تھے اس وقت حکومت نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ دینی تعلیم کے اندر مدارس کے اندر سکول کو بھی شامل کیا جائے. اس وقت تمام مسالک کو انہوں نے بلایا تھا اسلام آباد کے اندر. اس وقت یہ آپ کے دادا استاد ڈاکٹر صاحب سے بھی بڑے عبد القیوم ہزاروی بانی جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور یہ آئے، دیگر مسالک کے علماء بھی ہیں. اب حکومت نے مطالبہ کیا کہ تم ہماری تعلیم کو سکول کو بھی ساتھ شامل کرو. اس وقت عبد القیوم ہزاروی نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سکول کی تعلیم کو اپنے مدارس کے اندر شامل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ یہ تعلیم اور اسلامی تعلیم یہ آپس میں ضدیں اور نقیضیں ہیں. ہم نہیں شامل کر سکتے کیونکہ اگر ہم اس کو ساتھ شامل کرتے ہیں تو ہماری اپنی تعلیم اسلامی نہیں رہتی. کیونکہ اس پلیتی کو شامل کریں تو پاک چیز میں پلیتی شامل ہونے سے وہ پاک چیز بھی پلیت ہو جاتی ہے. اسلام کے اندر اگر کفر شامل کیا جائے تو وہ اسلام نہیں رہتا، کفر بن جاتا ہے. تو ہم نہیں شامل کر سکتے. یہ میں عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں، صفحہ نمبر ہے 27. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اس کے متعلق گزارش ہے، یعنی سکول اور مدارس کو آپس میں ملانے کے متعلق، کہ اگر صرف نظام تعلیم، طریقہ تعلیم اور اغراض تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان امور میں تبدیلی پر غور کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں دینی اور لادینی کا سوال ہے. مدارس میں دینی تعلیم ہوتی ہے اور سکول میں لادین. یہ دو ضدیں ہیں، اسلامی تعلیم اور سکولی تعلیم یہ دو آپس میں ضدیں ہیں بلکہ نقیضیں ہیں. ان امور کا جمع ہونا محال ہے. اس وقت سرکاری تعلیمی اداروں میں ان ضدین میں مارکہ آرائی جاری ہے. ابھی تو انتظار کا مرحلہ ہے. سرکاری تعلیمی اداروں کی تعلیم کا جب تک کوئی واضح رخ متعین نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی رائے دینا بیکار ہے. اب عبد القیوم ہزاروی نے کہا کہ نہیں شامل کر سکتے، یہ دو آپس میں ضد ہیں. بعد میں پتہ نہیں کیا سوجی، انہوں نے انگریزی تعلیم کو ساتھ شامل کیا. لیکن انہوں نے کیا یا نہیں کیا، میں ابھی تک تمہارے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. جس کو تمہارے دادا نے کہا تھا کہ یہ کفر کی تعلیم ہے، یہ لادین تعلیم ہے، اے یہودیوں تمہارے کہنے کی بنا پر ہم شامل نہیں کر سکتے، لیکن ڈاکٹر جلالی نے باقاعدہ اس کو شامل کیا ہے. ڈاکٹر جلالی نے باقاعدہ اس کو شامل کیا ہے. تمہارے مدارس کے اندر اب باقاعدہ یہ لادین اور اسلام کی ضد اور نقیض، یہ دو نقیضوں کو تم نے اپنے مدارس کے اندر جمع کر رکھا ہے. حالانکہ تم نے خود اپنی کتاب میرے پاس ابھی یہ ہاتھ میں ہے، رگ ملت اور نشتر تعلیم جدید، اس کے اندر باقاعدہ تم نے اقرار کیا کہ یہ دو تعلیمیں آپس میں ضد ہیں. اور یہ دوسری کتاب ہے میرے ہاتھ میں، مقالات کاظمی، اس کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر ہے 435. یہ پیچھے سے کلام کرتے آ رہے ہیں
اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ انگریزی تعلیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ انگریزی تعلیم کے ذریعے اگر کوئی مسلمان یہودی عیسائی بنے یا نہ بنے، کم از کم وہ مسلمان نہ رہے۔ انگریزی تعلیم کا مقصد ہی یہ تھا، یہ کاظمی صاحب لکھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں، 435 پر کہتے ہیں انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے عقائد و اصول اسلامیہ کو بے دردی کے ساتھ مجروح کرنا شروع کر دیا، اور ملت بیضاء کے مستحکم قلعہ کو متزلزل کرنے کی مذموم کوششوں میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا اگر یہ لوگ عیسائیت قبول نہ کریں تو اسلام سے بہرحال دور ہو جائیں۔ چنانچہ لادینیت کا ایک زبردست سیلاب آیا جس نے اخلاقی اقدار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ایمانی قوت مضمحل ہو گئی اور قوائے روحانیہ معروف ہو کر رہ گئے، مادہ پرستی کا بھوت لوگوں پر سوار ہو گیا۔ اب یہ لادین تعلیم جو یہود ہر جتن کوشش کر کے شامل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پچھلے کہتے رہے کہ ہم شامل نہیں کر سکتے، یہود کی ہر بات کو ٹھکراتے رہے کہ یہ تو ضدیں ہیں، نقیضیں ہیں، جمع نہیں کر سکتے، لیکن جلالیو تم نے باقاعدہ جمع کیا۔ جب جمع کیا لہذا یہود کی مان لی تم نے، لہذا یہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے، تم یہود کو مانتے ہو اور یہودی کی مانتے ہو، فقط تم نے شامل نہیں کیا بلکہ دینی تعلیم کے لیے تم نے اس کو شرط قرار دے رکھا ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی حفظ کرنے کے لیے جائے تم کہتے ہو کہ پہلے پرائمری کر کے آ، کتابیں پڑھنے کے لیے جائے تم کہتے ہو پہلے میٹرک کر کے آ۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن کے لیے، حدیث کے لیے تم نے اس لادین اور کفر اور الحاد کو شرط قرار دے رکھا ہے۔ تم نے یہودی کو مانا کہ نہیں مانا؟ جس کو تم خود اسلام کی ضد اور نقیض اور کفر اور لادین کہہ رہے ہو، تم نے قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے اس کو شرط قرار دے رکھا ہے۔ اب بتاؤ، جو بندہ کہے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن پہلے بت کو سجدہ کر کے آؤ، اس کی نماز کا اعتبار ہوگا؟ اور یہ کہنا کہ قرآن پڑھنے کے لیے آنا ہے تو پہلے جا کے کفر کر کے آؤ۔ جلالیو تمہارے ساتھ ہمارا یہی اختلاف ہے، میں خود جلالی ہوں، میں خود جلالی تھا، آپ کی ان غیر اسلامی اور اسلام دشمنیوں کی بنا پر میں تمہیں چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے تمہیں چھوڑا ہے۔ آج یہ کوئی اور نہیں بول رہا، تمہارا جلالی ہی تم پر برس رہا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ او جی یہ فلانی طرف سے آ گئے، فلانی طرف سے، نہ، تمہارے اندر ہی سے نکل کر تمہارے اوپر تلواریں چلا رہا ہوں، سیف رضا چلا رہا ہوں۔ تم نے یہود کے ہر مشن کو کامیاب کیا۔ عوام کے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی پیاری میں مثال دے رہا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جلالی کتنا بڑا یہودی ایجنٹ ہے۔ یہ بہت ہی پیاری مثال ہے، اس سے بھی اگر کسی کو مسئلہ نہ سمجھ آئے تو پھر اس کو سمجھانے سے میں قاصر ہوں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک شخص نے دکان بنا رکھی ہے، اس پر ہر طرح کا سامان موجود ہے اور بڑی اچھے طریقے سے اس کی دکان چل رہی ہے، گاہک آتے ہیں، سودا سامان لیتے ہیں اور بڑی عروج کے ساتھ اس کی دکان چل رہی ہے۔ اب کوئی شخص بالکل اس کے مقابل آ کر دکان کھولتا ہے، اور وہ ہے کون؟ اس کا دشمن، اس دکان والے کا دشمن ہے۔ وہ سامنے آ کر اس سے اچھا سامان رکھتا ہے، وہ امیر کمیر ہے، لہذا وہ سستا سامان لاتا ہے تو سستا بیچتا ہے۔ اس نے بالکل ان کے مقابل آ کر روڈ کی دوسری طرف دکان کھول لی۔ اب بتاؤ، ایک دکان کے سامنے جب دشمن آ کر مد مقابل دکان کھولتا ہے تو وہ اس دکان کو ختم کرنا چاہتا ہے یا اس دکان کو مزید بڑھانا چاہتا ہے؟ لازمی بات ہے، ہر کسی کا جواب ہوگا کہ جب دشمن کوئی آ کر اس دکان کے سامنے اپنی دکان کھول رہا ہے تو وہ اس دکان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب سمجھو، اسلامی مدارس چل رہے تھے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ چل رہے تھے،
مکھر شریف میں 25,000 طلباء بیک وقت پڑھتے تھے، پیر سیال لجپال جیسے، اتنے علماء تیار ہو رہے تھے مدارس میں۔ انگریز نے ہماری اس اسلامی دکان کے سامنے آ کر اپنے سکول و کالج کھولے، بظاہر انہوں نے بھی ان کا نام اسلامی رکھ لیا، اسلامیہ یونیورسٹی اس طرح کے نام رکھے۔ اب وہ ہماری اس دکان کے سامنے، ہمارے ان مدارس کے سامنے جب اپنی دکان کھول رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہماری دکان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ باہر بندے کھڑے کر دیے، جس طرح نا دکان پہ بلانے والے ہوتے ہیں، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ادھر اچھا سامان ہے۔ تو اب بتاؤ جو باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہیں ادھر اچھا سامان ہے ادھر اچھا سامان ہے، وہ اس دکان کے سجن کب ہے؟ وہ تو اس دکان کو آگ لگانے والے ہیں۔ ان پروفیسروں ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیوں نے ہمارے مدارس کے مقابلے میں اپنے سکول و کالج کھولے، اور پھر یہ پروفیسر تیار کیے۔ جو بندہ مدارس کی طرف آ رہا ہوتا تھا یہ کہتے تھے پہلے میٹرک کی ہے، پرائمری کی ہے، نہ پہلے ادھر جا پہلے ادھر جا۔ بتاؤ، پہلی بات تو مدارس کے اندر آنے والے ہی کم تھے، لیکن جو آنے والے تھے ان کو جلالیوں نے پکڑ پکڑ کر پھر سکولوں کی جانب روانہ کیا، پہلے پرائمری کر کے آؤ، پہلے مڈل کر کے آؤ، پہلے میٹرک کر کے آؤ۔ تو بتاؤ، اسلام کی دکان کو اجاڑنے والے یہودی کے ایجنٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ لہذا یہ جلالی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی اقساط کے اندر مزید خدمت پیش کریں گے۔